for a few minutes delay because our flight took a little longer to take off. You must have seen media reports from across the border about the Heart of Asia, and we thought I should share with you my perspective so that you don't get a one-sided picture of the whole thing. So it is important to give you what happened. The first important fact which everybody acknowledged was my visit to India, despite all the tensions with India and the line of control. Most people that I met there, all the ministers, they said it was a very wise decision, good political move, and I'm glad that you were able to come. Secondly, we also wanted to demonstrate that the shadow of bilateral tensions should not be allowed to fall on multilateral forum, as India did in the case of SAARC. So that was also mentioned, that multilateral fora has their own importance, they have a different agenda, and therefore bilateral tension should not be allowed to disrupt those. We also wanted to show that we believe in the peace and reconciliation of Afghanistan, and therefore the whole conference is about Afghanistan, and we therefore wanted to show our solidarity with Afghanistan and our commitment to peace and security in Afghanistan. The conference adopted this declaration, and I think I should emphasize that this declaration was adopted unanimously, that it was under discussion for the last several weeks, as it happens always. It was discussed in a meeting in Kabul last month, and then one day before the conference there were a few brackets still left which were removed on the second, and then it came. And I think the Indian media has tried to project that the reference to LET and Jaish-e-Mohammed and Haqqani network is the first time is something unusual, which is intended by all of them to pressurize Pakistan. But if you have carefully read the declaration, you would have noticed that it also mentioned TTP, Jamaat al-Iraq, and the overall, these are the institutions which sort of threaten Pakistan, and it also mentioned many other regional organizations, ETM, Daesh, IMU, Jandullah, because the context of that paragraph is not terrorism in Afghanistan but in the region. And then the more important point is that it says that it calls upon all the countries to take action in accordance with their respective national counter-terrorism policies. Because in our case, action against all these is part of our national action plan. So that's why we insisted in the declaration inside that we are doing it in the context of. And then, and in the light, in accordance with the counter-terrorism strategy of the United Nations of 2006, which is also something internationally accepted. So this does not call upon us to do anything that is not in line with our own national agenda, as well as the broader context. So I think on the whole, it is a balanced declaration, as all of these conferences do. But the more important point which we emphasized in our interactions was that we don't need pressure on counter-terrorism, because we have done more in counter-terrorism in the last 3 years than any other country in the world. And in fact, we are now sharing our experience on counter-terrorism with the rest of the world. So this is a process that we are doing not under pressure from anybody, but in our own national interest to protect our own security. So this was, I think, greatly emphasized. The next point which needs clarification is President Ashraf Ghani's statement, because I'm sure some of you have read this, and obviously that statement is regrettable but also understandable, because the level of insurgency in Afghanistan has increased, the number of people who are dying is also increased, and bomb blasts frequent, as in the case of Pakistan. So there is a certain amount of anxiety, and when you combine that anxiety with the general tendency in Afghanistan in the last few years, when every problem is blamed on Pakistan, you can understand why such a statement came about. I obviously tried to had a meeting with President Ashraf Ghani this morning, and I reassured him that our commitment, which the Prime Minister made in Kabul on 12th of May 2015, that Pakistan will not allow ISIL to be used against any other country, remains firm, and we will honor that commitment. But I also clarified that that requires better border management,
which we are trying to do so that no unauthorized people cross this way or that way, and drug smuggling is also controlled. But that will not automatically solve the insurgency in Afghanistan. There are plenty of people there who are already doing what they are doing, but it requires concerted action to achieve that convergence also. So in my statement at the conference, I presented, and if you read that, an objective assessment of these challenges and the importance of politically driven settlement, because military solution is not option. But I also in that statement emphasize that what we need is a balanced and holistic approach, because the security problems of Afghanistan are extremely complex. There are so many factors that impinge it. Within Afghanistan there are different groups, and then there are other kind of foreign elements, many of them who are involved in there. So it is not good to sort of try to have a simplistic notion that if things stop from across the border, everything will become all right there. It's a much more complex, which requires careful handling. So these were the factors which I tried to address. Then on the sidelines, I also had some very useful meetings with the Foreign Minister of Iran, Mr. Jawad Zarif, where we discussed the regional situation as well as our cooperation, because after the removal of sanctions possibilities, and we discussed a lot of details of that. Then I had a meeting with the Foreign Minister of Turkmenistan, Mr. Shahid Meredov, and it was a very useful meeting, because he was appreciative of the Prime Minister's Nawaz Sharif's statement in Ashgabat recently, when he announced that we will join the Lapis Lazuli corridor, which connects Turkmenistan with Azerbaijan and other Central Asian countries. And that agreement is not fine, so we discussed the timing and the other details of how the draft of the agreement will be shared, and different mechanism by which it will be adopted, so that we can facilitate and speed up that process. He also briefed me about the progress on the TAPI gas project, because it's on schedule and it's making good progress, and how they are raising funds for TAPI gas project. And also he emphasized the important point that it's no longer only a gas project. It also includes fiber optics connectivity and a number of other communication systems, including hopefully some electric lines which will bring electricity. So it's a network rather than a simple gas pipeline. I had also a very useful meeting with the Chinese Assistant Foreign Minister, Mr. Kong, who has been coming here regularly and very well informed on the region. And so we exchanged views on the peace process in Afghanistan, because as you know, China is a part of the Quadrilateral Coordination Group, and how to carry the process forward. And as you may have noticed, the Chinese delegate in his formal statement at the conference mentioned and emphasized the irrepressible role that Pakistan can play in the reconciliation process in Afghanistan. And Turkey also mentioned that. So I think basically that was the purpose. We had, as you know, we never requested and never had any bilateral meetings with the Indian, but of course on the sidelines I met, shook hands and exchanged pleasantries with all of them. Prime Minister Modi, Arun Jaitley, the Finance Minister, who co-chaired the meeting along with the Afghan Foreign Minister, and Mr. M.J. Akbar, the two Ministers of State, Mr. Singh and Mr. General Singh and Mr. Akbar, and also Ajit Doval. So all in all, I think 24-hour visit was, this is the main summing up of that. I'll conduct this. Thank you so much, sir. This is Abhi Singh from ATV. What is in the news that India and Afghanistan lash out Pakistan the issue of the terrorism, and they disregarded the Pakistan's pledge of $500 million, and they said that Ghani said that Pakistan should spend on this. So this is their attitude. Do you think that at this platform that it should be not like some on a higher level of issues should be addressed, but India and Pakistan, it was
this field was seen as a battlefield of two countries, and Their attitude towards the media person and the cumulative media person, and they did not allow them to interact with you. Your response, sir. Thank you. You see, first of all, as I mentioned in my point, that one can understand their anxiety. And you also understand that Ashraf Ghani is making a statement on a soil which is hostile to Pakistan. So obviously he was trying to follow what you call their preferences or what they would like to hear. But I think our relation with Afghanistan stand independently, and we have a lot of interaction because we are next door neighbors, and the number of people coming and going, as well as our trade and other things, which is an important, we are congenital twins. So to that extent, India's effort to divide us is not going to go very far. I think in the long run, the people of Pakistan and people of Afghanistan have to show solidarity, because people of Afghanistan have really suffered for 35 years and they need peace, and we should do everything in our power to promote peace. But obviously the situation is much more complex, and therefore and in fact in the same meeting that I had with Mr. Ghani, he referred to the $500 million pledge and suggested a trilateral mechanism, because the Chinese had supported that there are many projects in this list that we want to finance, which China also wanted to finance. So he mentioned that there's a proposal from China to set up a trilateral commission, Pakistan, Afghanistan and China, for the utilization of this amount co-financed by China and the Chinese institution like Asian Infrastructure Bank, Silk Road Fund. And so he said, do you support? And I supported that particular proposal. So, and I discussed this with the Chinese also later on, and I think we'll move forward. So I think that remark was made at that particular out of context. So this arrangement for utilizing the $500 million projects and different projects will continue. Humiliation with media person, sir. That was, I think, their security arrangements was very strange. The hotel where we were staying, Radisson, nobody else was allowed to come. So that's why we arranged this meeting, interaction with our press people in another hotel. Then the security people came, and there is a wedding in that hotel, and therefore the security people who are supervising that don't want any other person to come. We had committed to them from such and such time, nobody else will come. So we can't allow those to come. Then of course, since I couldn't go, the High Commissioner went outside and met them outside the hotel because they could not enter the hotel. But anyway, since you are the substitute for those journalists here, that's why I decided that I'll address a press conference on my return immediately, so that that deficiency is fulfilled. Sir, welcome back. आप कल गए, जाना आज था, और कल जाने पर यहाँ तनकीद की हुई कि टेलर के लिए सरताज अजीज साहब एक दिन पहले गए. अभी आप वज़ीर आज़म साहब को रिपोर्ट देंगे कि अरुण जेटली और अजीत डोवल के साथ आपकी जो मीटिंग हुई. Are you satisfied with your interaction with these two leading Indian policymakers now with Modi? पहले तो जो मैं एक दिन पहले गया उसका सबूत मुझे आज सुबह मिल गया, बिकॉज आज सुबह जब उठे तो बहुत धुंध थी, और तुर्कमेनिस्तान का जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर आ रहा था उसके फ्लाइट ने 9:40 शेड्यूल थी और वो 10:40 से पहले लैंड नहीं कर सकी. और हमारे एयर ट्रैफिक कंट्रोल की यही रिपोर्ट थी कि 11 बजे से पहले आप वहाँ लैंड नहीं कर सकेंगे. तो अगर आपने सुबह 10 बजे इनागुरेशन में शामिल होना है तो आपको एक दिन पहले जाना पड़ेगा. तो मैं चला गया, क्योंकि मैं चला गया था. फिर अगर मैं डिनर में ना जाता तो अच्छी बात ना होती, बट इट वॉज एन इंटरेस्टिंग ओकेजन. सो आई थिंक दैट वॉज ए गुड डिसीजन. और उसके बाद जो मेरी सो कॉल्ड इंटरेक्शंस हुई हैं उसमें कोई सब्सटेंशियल बातें इतनी नहीं हुई, जो generally pleasant थी. I think they all were quite friendly and so on and so forth. But obviously they were not structured detailed meeting कि जिसमें मैं कह सकूँ क्या outcome है या क्या वो है. Basically I think they were sort of welcome my presence, and they all appreciated that I was able to come. So I think that's all that we have to take notice of right now. Sir, सर ये बताइएगा कि क्या आपने ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल में बढ़ती हुई की है और आया वो जो वायलेशन इंडिया कर रहा है, क्या ये भी मामला आपके साथ उठाया? मैंने एक दो बातों में मेज भी बात हो रही थी. ये बात कहा था कि हम दोनों चाहते हैं कि इन्वेस्टमेंट बढ़े और तरक्की हो. तो जब हर रोज़ LOCP और साहब काम कर रहे हैं तो कैसे होगी. तो सब ने एग्री किया कि जी ये वाकई हमें इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए कि यहाँ का माहौल जो है
ترقی اور انویسٹمنٹ کے لیے خراب نہ ہو. تو اس حد تک بات ضرور ہے. سر میں زاہد طلب ہوں ڈیلی میٹرو آج سے. میرا آپ سے کوشچن یہ ہے کہ جب مودی صاحب آپ کو اکیلا کرنے کی دھمکی دے رہے ہیں, آپ کے پانی بند کرنے کی دھمکی دے رہے ہیں, ایک دن پہلے ہی پاکستان ہاکی ٹیم کو ویزے دینے سے انکار کیا اور ملیشیا کو شامل کیا گیا, ایسی صورتحال میں آپ کا جانا بہت ضروری تھا, اور ضروری تھا تو آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے ہیں جس مقصد کے لیے آپ گئے تھے, دنیا کو یہ دکھانے کے لیے کہ ہمارے پاس تو 100 کلو ہے, ہم تو ابھی بھی بات کرنا چاہتے ہیں. لیکن میں نے جیسے اپنے ابتدائی کلمات میں کہا کہ ہم بائیلیٹرل ایشوز کو یا ٹینشن کو ملٹی لیٹرل فورم پہ اثرات نہیں ہونے دیتے. اگر میں نہ جاتا تو کہا دیکھا ساکھ سے بھی نکال دیا, یہاں سے بھی نکال دیا, تو الٹا اثر ہوتا. تو میرا خیال ہے کہ ہمارا فیصلہ, اور اسی لیے میں نے شروع میں کہا کہ جس سے ملا اس نے یہ اپریشیٹ کیا کہ آپ نے بہت اچھا کیا کہ آپ آئے, کیونکہ آپ کا ہم ایک فاؤنڈنگ ممبرز ہیں اس کے, اور بہت ایکٹیو ممبر ہیں. لاسٹ ایئر ہم نے یہاں پہ سمٹ منسٹریل کانفرنس کی تھی, اس وقت ہماری غیر حاضری جس کہ وہاں پہ ہمیں ویزے نہیں دے رہے, یہ کوئی جواز نہیں تھا وہاں نہ جانے کا. Sir, it is being correctly appreciated that you visited Amritsar in India, but I wish to know that do you see any impact, any positive impact on the bilateral relation with India, and how do you see the future of this Heart of Asia process since India has subverted the SAARC and you had only one meeting, one substantial meeting, that was with the President of Afghanistan. What was transpired in that meeting, in the course of the meeting, that is regarding the bilateral ties between Pakistan and Afghanistan? Thank you, sir. I think the Heart of Asia was meant to be a forum in which 14 countries, initially 12 but now 14 countries come together to emphasize the development side of connectivity and there are 6 groups, as you know, on disaster management, on food security and on connectivity and some other subjects which are called Conference Building Mayors of Afghanistan. So it is not a political or reconciliation forum. And then there are 16 other countries. But its importance lies in the fact that all the P5 permanent members of Security Council members, through our core members, China and Russia, and the other 3 are supporting countries. Then there are 12 agencies which also come in. So it is an important forum, and the main message that goes from here is the fact that the whole world wants peace in Afghanistan. Nobody wants fighting to continue. So it's an expression of solidarity. So in that context it will continue, and these activities that I mentioned will continue throughout the year. So the relevance is not this particular conference doesn't change the ground reality in Afghanistan except through messaging to all the parties for peace. So to that extent, I think the relevance and the importance of Heart of Asia will remain. Now with Ashraf Ghani, of course, as I mentioned in my statement, I reassured him that we are still doing our best. And the main point I think that I emphasized to him was that without proper border management, we cannot fulfill our commitment of not allowing our asylum, because if the border is open, then people keep coming and going and you can't really control them. And it's not just terrorists and extremists, but also drug smugglers, human smugglers, timber smugglers. So it requires proper management. So that message is very important, because we are moving on the border management. Only 2 posts have been upgraded so far, but we are going to do more so that we can check this traffic. And also the fact that our own policy under the National Action Plan is to deal with all the groups. So as this process moves forward, it will have an impact within Afghanistan also, but they have to deal with it from their side also. We cannot we can only stop our soil being used, but we cannot control all the people who are inside Afghanistan and fighting. So I think in that extent, my assurances, I hope, were well received. Ji. بہت شکریہ سر. میرا نام سر علی مبارک ہے, ڈیلی میٹرو آباد سے ہوں. سر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے دورے سے جو آپ نے انڈائریکٹ ایران کے ذریعے جو وزیر خارجہ اور دوسرے وزراء ان کے ساتھ مل کے کوئی فرق پگلتی ہوئی نظر آتی ہے کہ بھارت کے ساتھ کوئی بائیلیٹرل مذاکرات کے لیے بھی آپ نے وہاں پہ کوئی ایسا پلیٹ فارم تیار کیا ہو؟ لیکن جی بات یہ ہے کہ وہ باقی مجموعی طور پر ہماری پوزیشن ہے
کہ ہم امن چاہتے ہیں, مذاکرات کے لیے مسائل یہ, تو اس کو تو یونیورسل, چاہے ویسٹرن کنٹریز ہیں, وہ سب کہتے ہیں جو دو ممالک میں مشکلات ہوں تو بات چیت کے ذریعے دور ہو سکتے ہیں. اگر میڈیا کے ذریعے آپ بات چیت کریں گے تو اس سے تو ہاسٹیلٹی بڑھتی ہے, اور کیونکہ وہ سمجھ نہیں آتی, تو اگر آپ بات چیت کریں گے تو وہی مسئلے آپ آسانی سے کر سکیں گے. تو اس پہ تو ہمیں پوری طرح حمایت ہے. تو وہ تو میرا خیال ہے کہ بائیلیٹرل میٹنگ میں مجھے زیادہ تر لوگ کہتے ہیں کہ ہم انڈیا سے کہتے ہیں کہ آپ ڈائلاگ کیسے, لیکن وہاں پہ جو انڈیا کا ایجنڈا ہے وہ اس میں ظاہر ہے پولیٹیکل ایلیمنٹ شامل ہے. جب بھی کوئی الیکشن نزدیک ہوتا ہے وہاں اینٹی پاکستان بیانات دینے سے ان کو اس کا فائدہ ہوتا ہے. تو ظاہر ہے اگلے مہینے 2 الیکشن ہونے جا رہے ہیں وہاں, تو آپ ان 2 مہینوں میں تو امید نہ کریں کہ وہاں سے ٹینشن کم ہوگی. لیکن مجموعی طور پر جو وہاں پہ جو یہ پریشر ہے انٹرنیشنل کہ الٹیمیٹلی ڈائلاگ ہونا ہے, اور ظاہر ہے کہ انڈیا کی یہ ایک طرح کا امید ہے کہ کشمیر کے پہ بات نہ ہو تو پھر بات ڈائلاگ ہوگا. اسی لیے ٹیررزم کا ان کا بہانہ ہے, ان کو پتہ ہے ہم نے ٹیررزم پہ کیا کیا, لیکن پھر بھی بار بار ٹیررزم کا ذکر کرتے ہیں کیونکہ وہ کشمیر سے توجہ ہٹانا چاہتے ہیں. لیکن کشمیر کا مسئلہ ہم نے بار بار ایمفیسائز کیا ہے, ریئلٹی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ دے کین وش اٹ اوے. اگر کشمیر مسئلہ نہیں ہے تو 7 لاکھ فوج وہاں کیوں رکھی ہوئی ہے؟ اگر کشمیر مسئلہ نہیں ہے تو 8 جولائی سے 4 مہینے کے لیے چیزیں بند کیوں ہیں؟ اب تو انڈین کے اپنے کامنٹیٹر کہہ رہے ہیں کہ اس کو ہمیں ڈیل کرنا چاہیے, اور آپ دیکھیں کہ ہیومن رائٹس وائلیشن کس طریقے سے ہو رہی ہیں, مائنارٹی کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے. تو یہ تمام ایشوز دنیا کے سامنے ہیں, اور میرا خیال ہے کہ اس کا الٹیمیٹلی اثر ہوگا. اور ہم اپنے موقف پہ قائم ہیں کہ ہمیں کوئی زیادہ وہ نہیں ہے انگزائٹی یا کہ جی ہم ضرور ڈائلاگ کریں گے. ڈائلاگ اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ ٹینشن کم ہو, LOC پہ کوائٹ ہو, بے گناہ لوگوں کی جانیں نہ ضائع ہوں. تو اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں, لیکن ہم اپنے ڈگنیٹی کے ساتھ اور اپنے موقف پہ قائم رہتے ہوئے ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں. اس لیے نہیں کرنا چاہتے کہ اپنے موقف کو ہم تبدیل کریں. میرا سوال بھی کچھ اسی طرح سے ملتا جلتا ہے. ہارٹ آف ایشیا کانفرنس میں پاکستان کی شمولیت کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی بریک تھرو یا کوئی وقت پگلی ہے, یا آپ نے سراج کو آپ نے بکیٹ بھیجا تو اس کے بعد کوئی پاکستان سمجھتے ہیں کہ بریک تھرو, تو ایکسپیکٹیشن کس کو تھی؟ مجھے تو کم از کم نہیں تھی. جی سر, رشید چودھری, چینل 24. آپ کی پریس کانفرنس سے یہ تاثر مل رہا ہے کہ جیسے آپ بھارت گئے اور ہو کر واپس آ گئے, کچھ نہ اسپیشل آپ کرنے گئے تھے, نہ اسپیشل ہوا. جبکہ جو رپورٹ ہو رہا ہے, پہلے تو یہ رپورٹ ہو رہا ہے کہ آپ کو 40 منٹ تک ایئرپورٹ پر انتظار کرایا گیا, امیگریشن کلیئرنس نہیں دی گئی. دوسرا یہ رپورٹ ہو رہا ہے کہ آپ کے ساتھ, ہمارے ہائی کمشنر کے ساتھ, ہمارے میڈیا کے ساتھ, وہاں کا جو سیکورٹی کا, ان کے فارن آفس کا اتنا برا رویہ تھا کہ ہیوملیشن فیل ہوئی ہے آج یہاں پر, اور اس کی وجہ سے آپ کو تنقید کا, آپ کے دورے کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. اور دوسرا جو اشرف غنی نے اسٹیٹمنٹ دی ہے اس کے حوالے سے ہم افغانستان کو ایشورنسز دیتے ہیں کہ ہمارا یہ لیول ہو گیا ہے. پہلی بات یہ ہے جی کہ مجھے 40 منٹ کو نہیں روکا گیا, میں وہاں 1 منٹ بھی نہیں بیٹھا. میں سیدھا ہوٹل سے نکل کے صرف ہم انتظار کرتے ہیں کہ جب پلین لینڈ ہو جائے اور ہمارا امیگریشن ہو جائے پھر جائیں تاکہ ہمیں ایئرپورٹ پہ. تو ہم وی واک تھرو اٹ ٹوک اس اباؤٹ 2 منٹس کار سے لے کے جہاز میں داخل ہونے تک. تو یہ خبر غلط ہے. میڈیا کے ساتھ جو انہوں نے سلوک کیا وہ واقعی ٹھیک نہیں تھا, اور اس میں اور ظاہر ہے کہ جو لوکل انڈین میڈیا تھا اس کو تو میں نہیں انکریج کر رہا تھا, لیکن چونکہ یہ لوگ ہمارے ساتھ گئے تھے تو میں یہ پریس کانفرنس یہاں کرنے کی بجائے ان کے ساتھ کرنا چاہ رہا تھا تاکہ ان کے جانے کا کوئی مقصد ہو. تو وہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ انہوں نے کیوں, صرف واقعی سیکیورٹی کے مسئلے تھے, کچھ اور تھے. لیکن ظاہر ہے کہ ہماری کمیونیکیشن اپنے میڈیا سے تو بلاک نہیں کر سکتے. تو جس طرح ہے وہاں صرف 8 ہوتے یا ماشاءاللہ اتنے بہت سارے ہیں تو اس کا کوئی اثر نہیں. باقی افغانستان کے ساتھ اگر آپ میری جو ابھی اسٹیٹمنٹ میں نے دیا غور سے پڑھیں, وہ یہ ہے کہ ہمارا رشتہ افغانستان کے ساتھ انڈیا کی موجودگی میں یا ان کی کوششوں سے تعلقات خراب نہیں ہوں گے. ہمارے جو ان کے ساتھ رشتہ ہے وہ بہت تاریخی ہے, مذہبی ہے, تمدنی ہے, اور بہت ہی زیادہ پیپل ٹو پیپل ہے. تو انشاءاللہ وہ قائم رہے گا. اور اس قسم کی جو انڈیا کی کوششیں ہیں وہ وقتی طور پر کچھ ہوں, لیکن مجھے نہیں پتہ لگتا کہ اس سے ہمیں وہ کوئی اس قسم کی چیز ہونی چاہیے. مجھے امید ہے کہ ان کے ساتھ جیسے جیسے ہمارے یہ موجودہ حالات, اور میں چاہتا ہوں کہ وہاں کے گراؤنڈ حالات بہتر ہوں, کیونکہ جیسے میں نے پہلے کہا افغانستان بہت سفر کر چکا ہے. ان کے ہاں ہمیں بھی افسوس ہوتا ہے کہ جب بام بلاسٹ ہوتا ہے اور اس کا تعلق وہاں سے ملتا ہے, لیکن یہ ایک کامن مسئلہ ہے. اسی لیے ہم بار بار ایمفسائز کرتے ہیں کہ ٹیررزم کسی ایک ملک کا مسئلہ نہیں ہے.
تمام ملک مل کے اس پہ کام کریں، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو کامن ٹیررزم پالیسی بن رہی ہے، ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا تجربہ سب سے زیادہ مفید اور یوزفل ہے تمام کے لیے، ہم وہ شیئر کریں گے. تو اس لیے اس میں کوئی کوئک سلوشن بھی نہیں ہے، نہ کوئی بریک تھرو ہے، یہ ایک پروسیس ہے جو چل رہا ہے. میرے جانے سے کم از کم یہ ہوا کہ ہم وہاں پہ آئسولیٹ نہیں ہوئے. ہماری مشیر خارجہ سرتاج عزیز پریس کانفرنس کر رہے تھے.